نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اسلامی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ معزز سامعات، روز کی طرح ایک نئے موضوع کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو معزز سامعات، آج جس موضوع پہ میں آپ کے سامنے لب کشائی کروں گی وہ ہے مسلمان اور کافر کی روح کس طرح نکلتی ہے۔ تو سب سے پہلے آئیے سنتے ہیں کہ مسلمان کی روح کس طرح نکلتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا جب آخری وقت آتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں جن فرشتوں کے پاس مشک و عنبر اور ریشمی کپڑا ہوتا ہے، اور اس کی روح یوں نکال لیتے ہیں جیسے آٹے سے بال نکالتے ہیں، اور یوں خطاب کرتے ہیں کہ اے اطمینان والی روح، تو اپنے پروردگار کی طرف اور اس کی رحمت اور رضا کی طرف اس طرح چل کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ پھر روح کو نکال کر اس کو مشک و عنبر میں رکھ دیتے ہیں اور ریشمی کپڑے میں لپیٹ لیتے ہیں، اور اسے مقام علیین کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد قبر کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ تو قبر میں مسلمان سے سوال و جواب کیسے ہوتے ہیں، آئیے یہ ملاحظہ فرماتے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے کے لیے نکلے۔ قبر پر پہنچے تو قبر ابھی تیار نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہیں۔ آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو ریتتے تھے۔ اتنے میں آپ نے سر مبارک اٹھا کر 2 بار یا 3 بار ارشاد فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ تعالی کی پناہ مانگو۔ پھر فرمایا کہ مومن بندہ دنیا سے رخصت ہو کر آخرت میں جانے لگتا ہے تو اس کے پاس سورج کی طرح چمکتے ہوئے چہروں والے فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ وہ حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت اس کے سر کے قریب بیٹھ کر کہتے ہیں، اے نفس مطمئنہ، اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رضا کی طرف نکل۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روح یوں نکلتی اور بہتی ہے جیسے مشکیزہ سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے۔ یعنی جو بندہ نیک اور مومن ہوگا اس کی روح ایسے نکالی جائے گی، اور وہ فرشتے اسے لے لیتے ہیں اور ملک الموت کے ہاتھ میں ایک پل کے لیے بھی نہیں چھوڑتے، اور ان سے لے کر اس بہشتی کفن اور خوشبو میں اسے رکھتے ہیں جس سے بہترین کستوری کی مہک جیسی لپٹیں آنے لگتی ہیں کہ زمین پر اس سے بڑھ کر کوئی خوشبو نہ ہوگی۔ پھر اسے لے کر اوپر جاتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ پاکیزہ اور معطر روح کس کی ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور اسے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں۔ پھر اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلواتے ہیں۔ دروازہ کھلتا ہے تو وہاں کے مقرب فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کی اعزاز میں دوسرے آسمان تک ساتھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسی طرح 7ویں آسمان تک لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی اعمال نامہ اور کتاب کو علیین میں رکھو اور اسے زمین کی طرف لوٹا دو۔ ہم نے ان کو زمین سے پیدا کیا، وہیں واپس کر دو، پھر ہم وہیں سے ہم انہیں دوبارہ نکالیں گے۔ اس کے بعد روح کو جسم میں لوٹایا جاتا ہے اور اس کے پاس 2 فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں، اس ذات کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جو تیری طرف مبعوث ہوئے تھے؟ وہ کہے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ پوچھیں گے، تجھے کیسے علم ہوا؟ وہ جواب دے گا، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی، تو ایک آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو اور جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو جس میں اس کی
ہوا اور خوشبو اس کو پہنچتی رہے اور تا حد نظر اس کی قبر کو فراخ کر دیا جاتا ہے، اور ایک خوبصورت آدمی اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ان خوش کن باتوں پر خوب خوشی منا، یہی تیرا دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ اس سے پوچھے گا تو کون ہے؟ تو جواب ملے گا میں تیرا نیک عمل ہوں۔ یہ آدمی کہے گا کہ اے اللہ تو قیامت ہی قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور خدام میں چلا جاؤں۔ تو جی معزز سامعات، ایک مسلمان جو کہ نیک اور مومن بن کے زندگی گزارے گا تو اس کا ایسا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ تو ایسا معاملہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں بھی اس کے لیے نیک اور مومن اور اللہ کی مان کر چلنا پڑے گا۔ یہ تو تھے مسلمان کے بارے میں تھا کہ مسلمان کی روح کیسے نکلتی ہے اور مسلمان کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوگا۔ تو آئیے اب جانتے ہیں کہ کافر کی روح کس طرح نکلتی ہے۔ تو جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں جن کے پاس بال سے بنے ہوئے ٹاٹ اور ان میں کوئلے ہوتے ہیں۔ اس کی روح کو انتہائی سختی سے کھینچتے ہیں اور یوں کہا جاتا ہے کہ اے خبیث روح، اپنے پروردگار کی طرف چل، اس طرح کہ تو خود بھی ناخوش اور وہ بھی تجھ سے ناخوش۔ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب اور ذلت و رسوائی مقام ہے اور تیرا ٹھکانہ ہے، رسوائی کا مقام تیرا ٹھکانہ ہے۔ جب روح نکال دی جاتی ہے اس سے یوں آواز آتی ہے جیسے ہنڈیا جوش مارتی ہے، پھر اس پر ٹاٹ لپیٹ کر سجین کی طرف لے جاتے ہیں۔ پھر ایک دفعہ ایک اور روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کافر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے انتہائی ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں، ان کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں اور حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتا ہے اور اس کے سر کے قریب بیٹھ کر کہتا ہے کہ اے خبیث روح، اللہ کے غضب اور ناراضگی کی طرف نکل۔ وہ اس کے تمام جسم اور اعضاء میں پھیل جاتی ہے۔ فرشتہ اسے یوں کھینچتا ہے جیسے کہ بھیگی ہوئی اون سے کنڈی کو کھینچتے ہیں، اس سے اس کی رگیں اور پٹھے کٹ جاتے ہیں۔ تب وہ اسے پکڑتا ہے تو دوسرے فرشتے فوراً اس سے لے کر ٹاٹوں میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے مردار کی سی بو آتی ہے، وہ لے کر اسے اوپر چڑھتے ہیں۔ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ خبیث روح کس کی ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے اور بدترین نام سے اس کا ذکر کرتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں، دروازہ کھلواتے ہیں مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکا کے اندر سے نہ چلا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کے اعمال سجین میں محفوظ کرو، پھر اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لی تو ہوا نے اس کو کسی دور دراز جگہ میں لے جا ٹپکا۔ حاصل یہ ہے کہ اس کی روح کو دوبارہ اس کے جسم میں لوٹایا جاتا ہے، پھر اس کے پاس دو فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ہائے افسوس، مجھے تو کچھ پتہ نہیں۔ وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ پھر وہ یہی کہے گا کہ ہائے افسوس، مجھے تو کچھ پتہ نہیں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ تو اس ذات بزرگ کے بارے میں کیا کہتا ہے جو تمہاری طرف مبعوث ہوئے تھے؟ وہ کہے گا ہائے افسوس، مجھے تو کچھ پتہ نہیں۔ تو آسمان سے ایک ندا آئے گی کہ میرے بندے نے جھوٹ کہا، اس کے لیے جہنم کے بستروں میں سے ایک بستر بچھا دو اور دوزخ کی جانب ایک دروازہ کھول دو جس سے جہنم کی گرمی
اسے جھلستی رہے گی اور قبر اس پر تنگ ہو جائے گی، جس سے اس کی پسلیاں آپس میں گھس جائیں گی، اور اس کے پاس ایک آدمی تنہائی میں بدشکل، بدبودار اور برے لباس میں آئے گا اور کہے گا کہ ان حالات کی بشارت قبول کر جو تجھے ناگوار ہیں، یہی وہ دن ہے جس کا تجھے وعدہ دیا جاتا تھا۔ وہ شخص اس آدمی سے پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ وہ کہے گا کہ میں تیرا برا عمل ہوں۔ تو یہ شخص پکارے گا کہ اے رب قیامت نہ کرنا، اے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ تو معزز سامعات، یہ تھی تفصیل کہ مسلمان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا قبر میں اور کافر کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو آئیے ہم سب اس چیز کا عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے سچے بندے اور سچے مومن بن کر رہیں گے، اور اگر ہم کلمہ گو ہیں تو ہم ایسے اعمال کریں گے کہ تاکہ ہمارے ساتھ بھی وہاں پر اچھا معاملہ کیا جائے۔ آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔